ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، جولائی سال 2026 کا مہینہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی محبت کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد آپ کی صحت، خاندانی تعلقات اور مہینے کے آخر میں آپ کے لیے خاص اسلامی وظیفے اور خوش قسمت معلومات کا ذکر ہوگا۔ یہ پیشگوئی برج جوزہ مٹھن راشی یعنی جیمنائز کے لیے ستاروں کی چال کے مطابق ہے، لیکن اگر آپ کو اپنے ذائچہ معلوم نہیں ہے تو آپ اسے اپنے نام کے پہلے حرف کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جولائی سال 2026 کے مہینے میں 3 بڑے اور اہم ستاروں کی چال میں تبدیلی ہو رہی ہے جو آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو بالکل اکیلے ہیں۔ اگر آپ تنہا ہیں تو جولائی کے مہینے میں حالات یہ اشارے دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کسی خاص شخص کی آمد ہونے والی ہے۔ کوئی ایسا انسان آپ کا دوست بنے گا جس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ اور عقل مندی پر مبنی گفتگو ہوگی۔ یہ دوستی آہستہ آہستہ آپ کے دل میں ایک خاص احساس بیدار کر دے گی اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو بالکل اسی طرح کے سمجھدار ساتھی کی ضرورت تھی۔ آپ اس شخص کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ بھی آپ کی باتوں سے بہت جلد متاثر ہو جائے گا۔ اس مہینے معاملات پوری طرح واضح تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ دونوں کے دلوں میں محبت کا ایک نیا چراغ ضرور روشن ہو جائے گا اور آپ دن بھر ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے لگیں گے۔ اگر آپ پہلے سے ہی کسی سے یک طرفہ محبت کرتے ہیں تو اس مہینے آپ کی بات چیت میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ سامنے والا انسان آپ سے بہت خوش ہوگا، آپ سے متاثر ہوگا اور اسے آپ سے گفتگو کرنے میں گہری دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ وہ آپ سے گھنٹوں باتیں کرے گا، جس کی وجہ سے یک طرفہ محبت کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ بہت خوشگوار ثابت ہونے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو پہلے سے ہی کسی رشتے میں ہیں۔ جولائی کے مہینے میں آپ کی محبت کی زندگی میں ستاروں کی چال یہ دکھاتی ہے کہ رشتوں میں بے پناہ محبت اور جذبہ بڑھنے والا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کا رشتہ بالکل نیا ہے اور ابھی ابھی شروع ہوا ہے۔ آپ کے ساتھی کے اندر آپ سے ملنے کی ایک عجیب سی بے چینی اور تڑپ دکھائی دے گی اور آپ سے ملیں گے اور بہت زیادہ پیار کا اظہار کریں گے۔ ایک بہترین ماحول قائم رہے گا اور وہ آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کریں گے۔ تاہم یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھی کی کچھ باتوں پر یا مطالبات کو لے کر الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کا یہ اندرونی شک یا الجھن آپ کے رشتے کے سکون میں کمی لا سکتی ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی منفی سوچ یا شک کو اپنے باتوں سے ظاہر نہ ہونے دیں یا چہرے سے۔ اس مہینے حالات اس لحاظ سے بھی بہت خاص بن رہے ہیں کہ اگر آپ کا ساتھی ماضی میں آپ کو دھوکہ دینے کا سوچ رہا تھا یا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا تھا تو اب اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوگا۔ اس نے اگر کسی اور سے تھوڑی بہت بات چیت شروع بھی کی تھی تو وہ ان تمام لوگوں سے رابطہ ختم کر کے صرف اور صرف آپ پر توجہ مرکوز کرے گا۔ یہ یقیناً ایک بہترین اور مضبوط صورتحال ہے۔ اسی طرح اگر آپ خود بھی کسی الجھن کی وجہ سے دوغلے پن کا شکار تھے تو اب آپ خوف اور ندامت کے احساس کے تحت تمام غیر متعلقہ لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں گے، جس سے آپ کے اصل رشتے میں محبت اور اعتماد مزید گہرا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس زمرے میں آتے ہیں جہاں آپ اس رشتے کو شادی کے بندھن میں بدلنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کو منانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں، تو ستاروں کی چال یہ بتاتی ہے کہ اس مہینے گھر والوں کے ساتھ شدید بحث و تکرار کا خدشہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جذبات میں آ کر خاندان کے سامنے کچھ ایسی باتیں بول دیں جو انہیں ناگوار گزریں یا آپ کے ساتھی کے گھر والے اس پر کچھ سخت پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اس مہینے کے دوران آپ کو خاص طور پر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ خاندان کے ساتھ شادی کے موضوع پر کوئی بات نہ چھیڑیں اور نہ ہی اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں۔ گھر والوں کو فی الحال یہی ظاہر کریں کہ ابھی آپ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اور اس معاملے پر بالکل زور نہ دیں، ورنہ بنی بنائی بات بگڑ سکتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کا اپنے ساتھی کے ساتھ رابطہ بالکل ٹوٹ چکا ہے اور وہ علیحدگی کا سامنا کر رہے ہیں، جولائی سال 2026 کا مہینہ دوبارہ ملاپ اور ایک نئی شروعات کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ آپ دونوں کے درمیان دوبارہ محبت جاگے گی۔ حالات یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کا سابقہ ساتھی جو کسی تیسرے انسان کے چنگل میں پھنس چکا تھا اب اس تیسرے فریق سے اپنا پیچھا چھڑا کر واپس آئے گا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ اس کے دل میں آپ کے لیے تڑپ بیدار ہوگی۔ وہ آپ کی کمی کو
شدت سے محسوس کرے گا اور آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو کر آپ کے پیغامات بھیجنا شروع کرے گا۔ جب وہ واپس آئے گا تو شروعات میں آپ تھوڑا غرور یا بے رخی دکھا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی نظر میں آپ کی کشش اور تڑپ مزید بڑھ جائے گی۔ یہ واپسی اور ایک نئی شروعات مہینے کے وسط یعنی 15 جولائی کے بعد ممکن دکھائی دیتی ہے۔ آپ دونوں کے درمیان دوبارہ سے محبت کا دور شروع ہوگا اور 18 جولائی سے 22 جولائی کے درمیان آپ دونوں کی ملاقات کے قوی امکانات موجود ہیں، لیکن یہاں ایک مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ ملیں تو ایک دوسرے کے فون کی تلاشی لینے اور پرانی باتوں کو خریدنے سے بالکل گریز کریں، ورنہ ماضی کے قصے یا اس تیسرے فریق کا ذکر دوبارہ سے بڑے جھگڑے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ جہاں تک شادی شدہ افراد کا تعلق ہے تو ان کی گھریلو زندگی میں اس مہینے کچھ تلخیاں اور تماشے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ کچھ معاملات میں آپ کو اپنے جیون ساتھی کی طرف سے عدم توجہی یا کسی تیسرے شخص کے ساتھ رابطے کا شک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو شدید ذہنی تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دھوکہ دہی کی صورتحال آپ کے گھریلو امن کو برباد کر سکتی ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان چیزوں کو کتنا طول دیتے ہیں یا کتنے صبر اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی حکمت عملی اور خاموشی سے کام لیں تو حالات کو زیادہ بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ کسی غیر ازدواجی تعلق میں شامل ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ بہت مصروف رہے گا۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ دور دراز کے سفر پر جانے اور وقت گزارنے کے بہترین مواقع ملیں گے۔ وہ ساتھی آپ کی مالی طور پر بھی بہت مدد کرے گا اور آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے اس زمرے کے لوگوں کا پورا مہینہ بہت اچھا گزرے گا۔ اگر آپ ایسے کسی تعلق میں تھے اور رابطہ ٹوٹ چکا تھا تو کسی تقریب یا فنکشن میں اچانک آپ کی ملاقات ہوگی، جس سے پرانی کشش دوبارہ جاگے گی اور آپ اپنے رشتے کا ایک نیا آغاز کریں گے۔ اگر جولائی سال 2026 کے مہینے میں آپ کا لائف پارٹنر یا لو پارٹنر برج حمل، برج سنبلہ یا برج دل کا ہے تو یہ مہینہ آپ کے لیے بے حد خوش قسمت اور سازگار بن جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی صحت اور جسمانی کیفیت کے بارے میں۔ جولائی کا مہینہ صحت کے لحاظ سے مجموعی طور پر بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو طویل عرصے سے شوگر، ذیابیطس جیسے امراض میں مبتلا ہیں۔ انہیں اپنی صحت میں نمایاں سدھار اور سکون دیکھنے کو ملے گا۔ ان کی شوگر کی سطح متوازن رہے گی اور وہ خود کو توانائی سے بھرپور محسوس کریں گے۔ تاہم جن لوگوں کو ہڈیوں، پٹھوں یا جوڑوں کے امراض کی شکایت ہے، انہیں اس مہینے تھوڑی احتیاط کرنا ہوگی۔ آپ کو کمر کے نچلے حصے میں درد، پیروں میں سوجن یا جوڑوں کے شدید درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تکلیف کوئی مستقل یا بہت لمبی چلنے والی نہیں ہوگی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور مناسب دیکھ بھال سے آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اس مہینے آپ کو اعصابی تناؤ اور ذہنی بوجھ کی وجہ سے نیند کی کمی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے دماغ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں اور ضرورت سے زیادہ سوچنے کی عادت سے بچیں، کیونکہ ذہنی دباؤ آپ کی جسمانی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس مہینے کی دیگر اہم تبدیلیوں میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے خلاف کچھ خفیہ سازشیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کی پیٹھ پیچھے وار کرنے والے اور حسد کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو آپ کے لیے کچھ ایسی پریشانیاں کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے جن میں آپ بری طرح پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے قریبی لوگوں پر بھی اندھا اعتبار کرنے سے گریز کریں اور ہر معاملے میں احتیاط برتیں۔ لوگوں کے ساتھ چھوٹی موٹی بحث اور تکرار ہونا اس مہینے ایک عام سی بات ہوگی، اس لیے اپنے غصے پر قابو رکھیں اور کسی بھی قسم کے فتنہ و فساد سے خود کو دور رکھیں۔ اس پورے مہینے کو اپنے لیے خوشگوار، پرامن اور شاندار بنانے کے لیے آپ کا خوش قسمت نمبر 9 رہے گا اور آپ کا خوش قسمت رنگ سرخ یعنی لال ہوگا۔ اس مہینے کی تمام برائیوں، مصیبتوں اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو یہ اسلامی وظیفہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 100 مرتبہ یا حافظ یا سلاموں کا ورد کریں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ یہ عمل اللہ کے فضل سے آپ کے پورے مہینے کو محفوظ، بہترین اور باوقار بنا دے گا۔